سب سے پہلے بات کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کو اہم ترین کامیابی قرار دے دیا۔ پاکستان اور بھارت کے پاس ہائی لیول کے جوہری ہتھیار ہیں، جنگ کے خطرناک نتائج نکلتے، کہا دونوں ممالک بڑی جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے بہت خوشی ہوئی، ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات تجارت کے ذریعے حل کیا۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ خطرناک تھی، پاکستان اور بھارت کے لوگ بہترین ہیں، وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی پر دونوں ممالک کی قیادت کی بھی تعریف کی۔ ایران نے دوبارہ جوہری طاقت بننے کی کوشش کی تو اس کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ امریکی ایئر فورس نے رات کی تاریکی میں 52,000 فٹ کی بلندی سے ایرانی تنصیبات کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے زبردست طریقے سے آپریشن کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بیان پر جلد رد عمل دوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں جنگ بندی پر کام کر رہے ہیں، اگلے ہفتے جنگ بندی کا امکان ہے۔ غزہ میں اس وقت قحط کی صورتحال ہے، دنیا میں امن قائم کرانے کی وجہ سے لوگ مجھے سراہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان، کہا افریقہ میں 30 سال سے جاری جنگ کو آج ختم کرا دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈیل میں اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو ناقابل قبول لب و لہجہ ترک کر دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے بیان پر رد عمل۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے ڈیل میں اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو ناقابل قبول لب و لہجہ ترک کر دیں۔ خبر ایسے ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ڈونلڈ ٹرمپ کے آیت اللہ خامنئی کے حوالے سے بیان پر رد عمل دیا گیا۔ روسی صدر کا امریکی ہم منصب سے ملاقات کا اندیا۔ پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو جرأت مند انسان قرار دے دیا۔ روس یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات سے متعلق تیسرے دور کے لیے تیار ہے۔ امریکی کاروباری شخصیات روسی مارکیٹ میں تجارت کرنا چاہتی ہیں۔ روسی صدر کا امریکی ہم منصب سے ملاقات کا اندیا۔ پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو جرأت مند انسان قرار دے دیا۔ روس یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات سے متعلق تیسرے دور کے لیے تیار ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دریائے سوات میں 18 سیاب بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے، 10 افراد جاں بحق، 3 کو بچا لیا گیا، 5 لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، 5 مختلف مقامات پر 80 اہلکار امدادی کارروائی میں مصروف ہیں۔ پاک فوج سوات میں سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پہنچ گئی، ضروری ساز و سامان سے لیس دستے ریسکیو اور ریلیف مشن میں شریک۔ ریلے میں بہہ کر جاں بحق افراد کی لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں، 6 لاشیں سیالکوٹ اور 2 مردان روانہ کی گئی ہیں۔ سیاب دریا کنارے ناشتہ کر رہے تھے، سیلابی ریلا آ گیا۔ متاثرہ افراد میں سیالکوٹ اور مردان کے رہائشی شامل ہیں۔ انتظامیہ نے دریائے سوات کے کنارے ہوٹل، ریسٹورانٹس اور تجارتی سرگرمیاں بند کر دی ہیں۔ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کی ہوٹلوں کے باہر بیٹھنے کی جگہ فوری ختم کرنے کی ہدایت۔ سانحہ سوات میں 8 جاں بحق افراد کی میتیں 11 بج جانے والے ڈسکہ پہنچ گئے۔ جاں بحق افراد کی میتیں پہنچنے پر گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ شہر میں سوگ، اہل خانہ غم سے نڈھال، بچ جانے والوں سے مل کر دھاڑے مار کر رو پڑے۔ 3 میتیں ڈسکہ کلاں، 3 محلہ لاریاں اور 2 محمد پورہ پہنچا دی گئیں۔ سندھ طاس معاہدے پر ثالثی عدالت کے پاکستان کے موقف کی تائید۔ بھارت کو معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنے کا اقدام درست نہیں۔ حکومت پاکستان کا سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے مستقل عدالت برائے انصاف کے تحت ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ پاکستان جموں کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل پر بھارت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ فیصلے کے مطابق سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کا کردار نمایاں ہے۔ معاہدے کی معطلی کے بھارتی اقدام سے عدالت کی فیصلہ سازی کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ کسی ایک فریق کے معاہدہ معطلی کے یک طرفہ فیصلے سے عدالت کارروائی نہیں روکے گی۔ عدالت سندھ طاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رکھے۔ عدالت نے سندھ طاس معاہدے کا بغور جائزہ لیا۔ سندھ طاس معاہدے میں کہیں بھی یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کی شک شامل نہیں۔ معاہدے میں کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کارروائی کو روک نہیں سکتا۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق تنازعات کے حل کے لیے ثالثی عدالت اپنی ذمہ دارانہ کردار ادا کرتی رہے گی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ آئینی بینچ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ عقل عدم قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ یہ نشستیں اب مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سمیت قومی اسمبلی میں موجود دیگر جماعتوں میں تقسیم ہوں گی۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔
مخصوص نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستیں منظور، پی ٹی آئی مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی، آئینی بینچ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کل عدم، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 5 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا حکم کل عدم قرار دیا۔ جمعہ کو اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بعد ازاں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے مختصر فیصلہ سنایا۔ آئینی بینچ کے فیصلے کے تحت مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی نے اکثریتی فیصلہ دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس صلاح الدین نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی نظر ثانی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے مشروط نظر ثانی منظور کی، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اقلیتی فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن ریکارڈ دیکھ کر طے کرے کس کی کتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ نے 12 جولائی 2024 کو 8 ججز کی اکثریت سے نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھیں۔ جولائی 2024 میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور اگست میں الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواستیں دائر کی۔ سپریم کورٹ کے 13 رکنی آئینی بینچ میں 6 مئی کو نظر ثانی درخواستیں مقرر کی گئیں۔ آئینی بینچ سے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی 6 مئی کو درخواستیں مسترد کر کے الگ ہوئے، جبکہ 17ویں سماعت پر جسٹس صلاح الدین نے کیس سننے سے معذرت کی۔ 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ مخصوص نشستوں کے متعلق آئینی بینچ کے اکثریتی فیصلے کے بعد قومی، پنجاب اور سندھ اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشنز میں تبدیلی آ گئی۔ اضافی مخصوص نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی کے ایوان میں 2/3 اکثریت ملے گی۔ کس جماعت کو کتنی اضافی مخصوص نشستیں ملیں گی، اس رپورٹ میں جانیے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی معطل 77 مخصوص نشستیں بحال۔ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 237 اراکین کی حمایت مل گئی۔ قومی اسمبلی میں پنجاب سے خواتین کی 11 اور خیبر پختونخوا سے 8 جبکہ اقلیت کی بھی 3 مخصوص نشستیں بحال ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کو 15 اور پیپلز پارٹی کو 4 اضافی نشستیں ملیں گی۔ جے یو ایف اے کے حصے میں بھی 3 اضافی نشستیں آئیں گی۔ اس وقت قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کے ارکان کی تعداد 218 ہے۔ مسلم لیگ نون کے 110، پیپلز پارٹی کے 70، ایم کیو ایم کے 22 اور مسلم لیگ قاف کے 5 ارکان۔ اضافی نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 125، پیپلز پارٹی کے 74 اراکین ہوں گے۔ فیصلے سے قبل قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 218 اراکین کی حمایت حاصل تھی۔ فیصلے سے قبل قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 218 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ 336 کے بعد میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان درکار ہیں۔ 19 اضافی نشستیں ملنے سے حکمران اتحاد کو 237 ارکان کے ساتھ یہ ہدف حاصل ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں مزید 27 اضافی نشستیں حکمران اتحاد کو ملیں گی۔ ان میں خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کو 23، پیپلز پارٹی 2، قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو 1 اضافی نشست ملے گی۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو 2 اور ایم کیو ایم کو 1 اضافی نشست ملے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 اور اقلیت کی 4 مخصوص نشستیں بحال ہوئی ہیں، جس کے بعد اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو ایف اے کو 10، مسلم لیگ نون کو 7، پیپلز پارٹی کو 7 اور اے این پی کو 1 مخصوص نشست ملے گی۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد سینٹ میں خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ سینٹ میں پارٹی پوزیشن کیا ہے، کس جماعت کے کتنے ارکان ایوان بالا میں موجود ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فاٹا انضمام کے بعد اس وقت پاکستان کے ایوان بالا میں کل 96 نشستیں ہیں۔ 48 خالی ہونے والے نشستوں پر انتخابات اپریل 2024 میں ہوئے۔ عام انتخابات کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے کے باعث 37 نشستوں پر الیکشن ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 11 نشستوں پر الیکشن نہ ہو سکے۔ سینٹ انتخابات کے بعد موجودہ پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی 24 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، نون لیگ 18، پاکستان تحریک انصاف 18، جے یو ایف اے 5، باپ پارٹی 4، اے این پی 3، جبکہ آزاد 11 اراکین ہیں۔ ثانیہ نشتر کے استعفیٰ اور ایک پروفیسر ساجد میر کی وفات کی وجہ سے 2 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہونا باقی ہیں، اور یوں اس وقت سینٹ آف پاکستان میں 83 اراکین موجود ہیں۔ اب مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 11 میں سے 7 نشستیں پاکستان تحریک انصاف، جے یو ایف اے کو 2، پاکستان مسلم لیگ نون کو 1 اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی 1 نشست ملے گی۔ یوں ممکنہ طور پر پی 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 25، پاکستان تحریک انصاف 25، نون لیگ 19، جے یو آئی 7،
बाप पार्टी 4, ANP 3 जबकि आज़ाद 11 अराकीन हैं और 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा।